اللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ رمضان المبارک کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ بعض ممالک میں انشاءاللہ کل روزہ ہوگا، بعض ممالک میں انشاءاللہ پرسوں روزہ ہوگا۔ ہمارے آج کے بیان کو آپ رمضان کی آمد پر استقبال رمضان کا عنوان دے دیجئے۔ رمضان المبارک بہاروں کا مہینہ ہے، اس پر میں گفتگو وہی کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری شب بیان فرمایا، رمضان کے عنوان پر بیان فرمایا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بیان کو، مبارک ارشاد کو، مبارک واعظ کو نقل کرتا ہوں اور اسی کو مختصر سمجھاتا ہوں، بجائے اس کے میں کو اپنی طرف سے بات کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء، سید الرسل، انہی کے ارشاد کو بیان کر لیتے ہیں۔ آپ نے خود شعبان کی آخری شب کو بیان فرمایا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا، اللہ اکبر، اور ارشاد کس موقع پر فرمایا؟ حدیث مبارک کے الفاظ کیا ہیں؟ عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، فی آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری دن، اور آپ نے کیا فرمایا؟ ایک بات ذرا وضاحت سے سماعت فرما لیں۔ میں اپنے ہاتھ میں قصداً فضائل اعمال دیکھ کر حدیث مبارک پڑھ رہا ہوں، صرف یہ بات پوری امت کے سامنے لانے کے لیے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب فضائل اعمال پر میں مکمل اعتماد کرتا ہوں۔ اگر اس فضائل اعمال پر کسی نے اعتراض کیا تو میں نے جواب دیا ہے، اور میں نے تبلیغ والے حضرات سے کہا آپ اپنے بیگ میں فضائل اعمال رکھیں اور اپنی جیب میں ہمارا پاکٹ سائز کتابچہ فضائل اعمال اور اعتراضات کا علمی جائزہ رکھیں، فضائل اعمال کی تعلیم کروائیں۔ اگر کسی کو راست نہ آئے تو جیب سے فضائل اعمال اعتراضات کے علمی جائزہ نکال لیں اور جواب دیں۔ میرے بہت سے تعلق والے علماء، بلکہ بعض شاگرد اور مریدین مسجد میں امام بنے تو مجھے کہا ہم نے درس حدیث دینا ہے تو کس کتاب کا درس دیں؟ میں نے کہا سب سے پہلے فضائل اعمال کا دو، وہ حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت شیخ نے احسان فرمایا کہ ترجمہ کیا، احسان فرمایا کہ اس کے ساتھ حضرت نے تشریح فرما دی ہے جو اس میں تو بعض احادیث ضعیف ہیں۔ میں نے کہا تو دنیا کے ہر بڑے مدرسے میں آخری سال دورہ حدیث والا سال جو کہلاتا ہے، اس میں ترمذی شریف پڑھائی جاتی ہے، جامع ترمذی، اس میں سنن نسائی پڑھائی جاتی ہے، سنن ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے، سنن ابن ماجہ پڑھائی جاتی ہے۔ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ کیا جو لوگ فضائل اعمال پر اعتراض کرتے ہیں، کیا انہی لوگوں نے جامع ترمذی،
سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، کیا اس کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا؟ صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، صحیح نسائی، ضعیف النسائی، اور اسی طرح صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد۔ تو انہیں اپنے مدارس سے اس کو نکالا تو نہیں ہے، ضعیف بھی کہا پڑھایا بھی جا رہا ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کروں کہ آپ اس میں گھبرائیں مت۔ ان پر جو اعتراضات کیا حدیث ضعیف ہے، ہم نے جواب دیے، یہ موضوع ہے، ہم نے جواب دیا، اور بلکہ اس فضائل اعمال کے مد مقابل ایک کتاب نکالی گئی محقق مستند فضائل اعمال۔ جب ہم نے کھولا تو اس میں ضعیف کیا موضوع بھی دکھائیں اور ضعیف بھی دکھائیں۔ اس میں حکایات پر اعتراض کے جواب موجود ہیں۔ خود حضرت شیخ رحمہ اللہ کی شروع میں جو عبارت ہے مقدمہ، اس کے حوالے سے بھی اعتراض کا جواب موجود ہے۔ میں اب اس پر بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں قصداً آج جان بوجھ کر فضائل اعمال سامنے رکھ کے حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ حدیث مبارک کی کتاب ہے اور مجھے اس پر مکمل اعتماد ہے۔ میں اپنے اکابرین کا نوکر، اکابرین کا غلام، اکابرین کا خادم، اپنے اکابرین کو روحانی بیٹوں اور ان کا دفاع کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ دست بردار نہیں ہوتا، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک مرتبہ کینیا میں گیا تو وہاں کچھ علماء مجھے ملے، انہوں نے بطور کارگزاری کی کہا، اور علماء بھی اہل تبلیغ سے وابستہ، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں فضائل مال کی تعلیم ہوتی تھی، اس میں کچھ اعتراضات تھے تو ہم نے اس کو چھوڑ کر ایک اور کتاب کی تعلیم شروع کرا دی ہے۔ میں نے کہا اعتراض تو آپ کے چلے پر بھی، اس کو بھی چھوڑ دیں، اعتراض تو آپ کے سال پر، اس پر بھی چھوڑ دیں، اعتراض ہو آپ کی پوری تبلیغ کی ترتیب پر، اس پر بھی چھوڑ دیں۔ مسلمان آدمی اعتراض ہو تو چھوڑتے نہیں ہیں، اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ میں آپ کے پاس موجود ہوں، کیا الجھن ہے؟ عقیدے پر اعتراض ہو، ہم موجود ہیں، مسئلے پر اعتراض ہو، ہم موجود ہیں، اکابر پر اعتراض ہو، ہم موجود ہیں، اور وکیل مفت کے، کیا الجھن ہے آپ کے لیے؟ عموماً تو تگڑا وکیل ہی نہیں ملتا، وکیل مل جائے تو اس کی فیس ہی نہیں ملتی، اور ہم مفت میں آپ کے وکیل بیٹھے، آپ گھبرائیں مت، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، آپ ڈٹے رہیں۔ مجھے اس پر ایک مختصر سا واقعہ یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست مجھ سے بیعت ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا، میں گھر گیا تو میری بیٹی، یعنی ان کی بیٹی ہوگی کوئی 3.5 سال 4 سال کی، کہتے وہ گھر میں بیٹھی ہے تو کہہ رہی ہے ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہم ہیں نا۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا ہے؟ اور حریہ سے پوچھا کیا کہہ رہی ہم ہیں نا؟ اس نے کہا کہ ذرا وہ جواب آپ بیان دیکھیں، فلاں بیان نکالیں۔ وہ کہ اس نے بیان سنا ہوا تھا جس میں میں نے کہا بھائی زیور پر اعتراض ہو، گھبرائے مت، ہم ہیں نا، فضائل اعمال پر گھبرائے مت، ہم ہیں نا، اکابر علماء دیوبند پر گھبرائے مت، ہم ہیں نا۔ تو اس بچی نے یاد کیا تھا ہم ہیں نا۔ تو میں اس طرح بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ الجھے مت، آپ ہمت سے کام لیں، اور دلائل ہمارے ذمے ہیں۔ تو آج میں قصداً فضائل اعمال سامنے رکھ کے استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطاب فرمایا تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو رمضان کا مہینہ چھا گیا ہے، سائبان بن کے آ گیا ہے، عظیم مبارک۔ پہلے دیکھیں ابھی آیا نہیں، آنا ہے، اور آپ نے صیغہ ماضی کا استعمال کیا، آ گیا ہے۔ علمی زبان میں کہتے ہیں کہ ماضی تحقق کے لیے آتا ہے، یعنی ماضی کا معنی کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے محاورات میں ہوتا ہے کہ جس کام کا ہونا یقینی ہو اس کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی چھوٹا اپنے بڑے سے کہتا ہے جی میں نے مکان بنانا ہے تو 20 لاکھ کا بنتا ہے، 15 لاکھ میرے پاس ہے، 5 لاکھ اگر آپ دے دیں، آپ شروع کر دو جی پیسے، بس ہم نے دے دیے، حالانکہ دیے نہیں ہوتے، بس تو سمجھ آ گئے تجھے۔ تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں قد اضلکم اللہ، اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ ایک ہوتا ہے آنا اور چلا جانا، ایک ہوتا ہے آنا اور چھا جانا۔ بعض لوگ دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں،
بعد دنیا میں آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں قد اضلکم، سبحان اللہ، چھا گیا ہے، بادل بن کے آ گیا ہے، سائبان بن کے آ رہا ہے. عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے. عظمت تو ظاہر ہے، فضائل بہت ہیں، اور برکت والا، ایک لفظ کثرت، ایک لفظ برکت، دونوں میں فرق سمجھیں. کثرت چیز زیادہ ہو، فائدہ کم ہو. برکت چیز تھوڑی ہو، فائدہ زیادہ ہو. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اگر 4 روٹیاں ہوں، ایک بندہ کھائے اور پیٹ نہ بھرے، یہ رزق ہے کثرت والا. اور اگر ایک روٹی ہو اور 2 بندے کھائیں اور پیٹ بھر جائے، یہ رزق ہے برکت والا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عظیم و مبارکن، یہ عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے. اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس برکت کی تفسیر شروع فرما رہے ہیں. حدیث پاک کو سمجھیں. اصل بات اتنی ہے، قد اضلکم شہر عظیم مبارک، برکت والا، عظمت والا مہینہ آ گیا ہے. برکت کیسے یا رسول اللہ؟ اب اللہ کے نبی اپنے جملے کی تفسیر فرما رہے ہیں. فرمایا برکت دیکھو، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات جو 1000 مہینے کے برابر بہتر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ہے نا برکت، رات ایک اور اجر میں 1000 راتوں سے بڑھ کر. 1000 مہینے فرمایا نا، تو ایک مہینے میں 30 راتیں، اللہ اکبر. تو فرمایا 30,000 راتوں سے بڑھ کر یہ برکت بتائی جا رہی ہے. آگے شہر، اللہ اکبر، شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ رات ہے، یہ مہینہ ہے جس میں دن کا روزہ فرض، رات کی عبادت، رات کا قیام نفل، مستحب بطور خاص فرمایا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام عام قیام نہیں ہے. عام قیام تو پہلے سے تہجد ہے، اس میں اضافی قیام کون سا ہے؟ اب اس مہینے کی 2 خاص باتیں ہیں، دن کا روزہ سیام، رات کی تراویح قیام. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بطور خاص. تہجد تو ہمیشہ ہے، پورا سال ہے، لیکن پورا سال دن کا روزہ تو نہیں ہے نا. آگے آپ نے کیا وضاحت فرمائی؟ وقیام لیلہ تطوع من تقرب فی، وقیام لیلۃ تطوع من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، یہ برکت بیان ہو رہی ہے. ومن ادی فریضۃ فی کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا. اس مہینے میں جو ایک نفلی عبادت ادا کرے گا، اللہ اس کو غیر رمضان کی فرض عبادت کے مطابق اجر دیں گے. اس مہینے میں نفلی عبادت کا اجر غیر رمضان کے فرض کے برابر، اور اس مہینے میں ایک فرض کا برابر اجر غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر. فرض و نفل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص ایک نماز اپنے وقت پہ نہ پڑھ سکے، قضا کر کے پڑھے، اجر میں اتنی کمی ہے کہ زندگی بھر نوافل پڑھتا رہے، تو صرف وقت پر ادا نہ ہونے کی وجہ سے جو اجر میں کمی آئی وہ پوری نہیں ہوتی. اب آپ بتاؤ فرض و نفل میں کتنا فرق ہے؟ یہ اللہ کے نبی اس ماہ کی برکت بتا رہے ہیں. برکت بتائی. پہلی برکت، اس میں ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر. دوسری برکت، اس کی نفلی عبادت غیر رمضان کے فرض کے برابر. تیسری برکت، رمضان کی فرض عبادت غیر رمضان کے 70 فرض کے برابر. آگے وشہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، بطور خاص یہ برداشت کا مہینہ ہے، اور جو صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت ہے. ایک ہے صبر عن الطاعہ، ایک ہے صبر عن المعصیہ، ایک ہے الصبر علی المصیبہ.
3 قسم کے ہوتے ہیں صبر۔ ایک صبر علی الطاعہ، نیکی کریں، تکلیف آئے تو برداشت کریں، دن کو روزہ، گرمی میں مشکل برداشت، پھر رات کو تراویح وہ بھی 20، پھر تہجد مشکل برداشت کرو۔ الصبر علی الطاعہ۔ نمبر 2 الصبر عن المعصیہ، گناہ نہیں کرنا۔ کتنے لوگ رمضان کا روزہ پورا کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، ٹی وی لگا لیا، تاش کھیلنا شروع کر دی، لوڈو کھیلنا شروع کر دی، کسی اور گناہ میں مبتلا ہو گئے، روزہ گزار دیں، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ الصبر عن المعصیہ۔ نمبر 3 الصبر علی المصیبہ، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، قرض میں ڈوب گئے، بچہ فوت ہو گیا، حادثہ پیش آ گیا، صبر کریں، برداشت کریں، پھر اللہ اجر دیتے ہیں۔ فرمایا بطور خاص یہ مہینہ صبر کا ہے، برداشت کرو۔ شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ ویسے تو پورا سال ہے، یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ تمہارا ہمسایہ ہے، روزہ اس نے رکھا، شاید کھانا لاؤ، سحری کا انتظام کرو، افطاری کا انتظام کرو۔ بطور خاص غمخواری کیوں فرمایا؟ جب انسان کو خود غم نہ ہو، دوسرے غم کا احساس نہیں ہوتا، خود بھوک نہ تو بھوکے کا احساس کیسے ہوگا؟ اور میں اس مہینے میں غمخواری ہوتی ہے، کیوں؟ خود بھوک کاٹتا ہے تو بھوکے کا احساس ہوتا ہے، خود پیاس ہے تو پیاسے کا احساس ہوتا ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِي، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ یہاں بڑھ جانے سے مراد کثرت نہیں، بڑھ جانے سے مراد برکت ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتے ہیں، مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوب وعتق رقبتہ من النار، جو شخص روزے دار کی افطاری کراتا ہے، روزہ افطار کراتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور افطار کرانے والے کو بھی اجر دیتے ہیں، لیکن جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر کے اندر کمی نہیں آتی، یہ نہیں کہ اس کا اجر کم ہو جائے، اس کا اجر افطار کرانے والے کو دے دیں، رکھنے والے کو اپنا اجر، کرانے والے کو اپنا اجر۔ اللہ اکبر۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے فضیلت و بیان فرمائی ہے، ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتے نہیں کہ ہم افطاری کرا سکیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کی خوبی کیا ہے، جب بھی الجھن آئی ہے تو نبی پاک سے پوچھا ہے، جب بھی الجھن آئی ہے تو پوچھا ہے۔ آج انبیاء کے وارث علماء ہیں، الجھن آئے تو عالم سے پوچھیں، از خود اپنے ذہن میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے، الجھنیں دور ہو جاتی تھی۔ آپ بھی علماء سے پوچھیں، الجھنیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر شخص کے بعد اتنی طاقت نہیں ہے، لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہر ایک کے پاس اتنا کھانا، وسائل، پیسے نہیں ہیں کہ افطاری کرا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا شفقت والا جواب ہے، فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما، یہ جو افطاری کا اجر ہے، روزہ افطار کرانے کا، یہ اللہ کس کو دیتے ہیں؟ صرف اس کو نہیں جو پیٹ بھر کے کھلائے، خوب پلائے، اس کو نہیں، فرمایا اللہ اس شخص کو اجر دیتے ہیں کہ جس نے روزے دار کو کھلایا، کیا؟ شق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا، او شربت ماء، پانی کا گھونٹ، او مسکت لبن، یا لسی کا ایک گھونٹ، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب افطار کرانے کی عادت ڈالیں، افطار کرانے کی عادت ڈالیں، افطاریاں کرنے کے نہیں، افطار کرانے کا مزاج بنائیں کہ میں نے افطار کرانا۔ کتنی اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے۔ میں بطور خاص اپنے متعلقین، مریدین، حضرات اور خواتین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو کہتا ہوں، افطاری کا اہتمام کروائیں، بہت خیال فرمائیں، اور کوشش کریں علماء کو کرائیں، دینی مدارس کے طلباء کو کرائیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو کرائیں، اپنے محلہ کے مستحقین کو کرائیں، کوشش کیا کریں۔
ہم نے بھی اپنے مرکز میں اہتمام کیا ہے، اور ہم جب مرکز میں اہتمام کرتے ہیں، جو حضرات افطاری سحری کے لیے بھجواتے ہیں، ہم ان کو یہ بات کہہ دیتے ہیں اگر پیسے زیادہ جمع ہو گئے، افطاری سحری سے بڑھ گئے، تو پھر ہم اس کو مدرسے کی ضروریات کے اندر خرچ کر دیں گے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، کھانے والے کم ہو جاتے ہیں، تو ہم اس کو پھر مدرسے کی ضروریات میں رمضان کے بعد حساب کر کے جمع کرا دیتے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے اپنے علاقے میں، مدارس میں طلباء کو، علماء کو، ائمہ کو، حفاظ کو، مستحقین کو، رشتہ داروں کو اہتمام کے ساتھ افطاری کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترغیب دے رہے ہیں، فرمایا ہوا شہر اولہ رحمہ، یہ رمضان کا مہینہ تو شروع ہی سے رحمت ہے، مہربانیاں شروع ہو گئی اللہ کی۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، نیک اعمال کی یہ توبہ، مغفرت شروع ہو گئی۔ وَآخِرُ يَتَقُمْ مِنَ النَّارِ، جب اعمال کی یہ توبہ کی تو اللہ جہنم سے آزادی دے دیں گے، آخری اشرہ جہنم سے آزاد کرنے کا ہے۔ اب اللہ کے نبی ایک بات فرما رہے ہیں، من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، جو شخص اپنے ماتحت کے بوجھ میں کمی کرے، نوکر، ملازم، ماتحت کچھ کام کم لے، اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ اس لیے اس کا خیال کرو، 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کر دو، تنخواہ میں اضافہ کر دو، مشقت میں کم کر دو، کمی کرو۔ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 چیزوں کا بہت اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے اللہ کو راضی کر لو گے۔ وخصلتین لا غناء بکم، اور 2 چیزیں تمہاری اپنی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 چیزیں جس سے اللہ کو راضی کرو گے، شہادت لا الہ الا اللہ، ایک تو لا الہ الا اللہ بہت پڑھا کرو، وتستغفرون، استغفار کی کثرت کرو، استغفار بہت کرو۔ میں اپنے بیت والے حضرات اور خواتین سے گزارش کرتا ہوں، ذکر بڑھا دیں، رمضان میں خوب ذکر کریں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ، اور 2 چیزیں جو تمہاری ضروری ہیں، ضرورت ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، وہ کون سی ہیں؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اللہ سے جنت مانگو، وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے پناہ مانگو، اس کا بہت زیادہ خیال کرو۔ آگے پھر فرمایا وَمَنْ أَسْقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً سقاہ اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس شخص نے روزہ دار کو افطاری کرائی، پانی پلایا، اسقا پانی پلایا، پہلے تھا من فطر افطاری کرائی، اب ہے من اسقا پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیں، اس پوری حدیث مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی ترغیب نہیں دی، افطاری کرانے کی ترغیب دی ہے۔ سمجھ لیں وجہ، اس لیے کہ عام طور پہ سحری لوگ تھوڑا پانی پی کر بھی کر لیتے ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، اور افطاری کی ہوتی ہے، رات کو پانی پیا ہوتا ہے، خوراک کھائی ہوتی ہے، سحری کی ضرورت بھی کم محسوس ہوتی ہے، لیکن پورا دن مسلسل بھوک اور پیاس کی وجہ سے افطاری کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے آپ نے ترغیب افطاری کی دی ہے۔ یہ نہیں کہ سحری پر اجر نہیں ہے، اجر سحری پر بھی ہے، لیکن ترغیب زیادہ افطاری کی اس لیے کہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں بھی محسوس کرتا ہوں، آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کا پہلے بھی ذکر کیا، حدیث کے آخر میں پھر ذکر کیا۔ پہلے فرمایا من فطر صائما، جس شخص نے روزہ دار کو افطار کرایا روزہ، اللہ روزے دار کے روزے کے برابر افطاری کرانے والے کو بھی اجر دے گا۔
صحابہ نے پوچھا ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ افطاری کرائے؟ آپ نے فرمایا کھجور کا ٹکڑا کھلا دے، پانی کا گھونٹ پلا دے، لسی کا گھونٹ پلا دے۔ تو وہاں کھانے اور پینے دونوں کا ذکر تھا۔ آخر میں آپ نے پھر ذکر کیا اور صرف پانی کا ذکر کیا، من افطر صائم من اسقى صائما، جس نے صائم کو پانی پلایا، صرف پانی کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اصل آدمی کو طلب اس وقت پانی کی ہوتی ہے، اصل زیادہ ضرورت بندے کو پانی کی ہوتی ہے، اس کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور چھا گیا ہے، یہ عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اس برکت کی صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں ایک رات جو 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے، اس کا ایک فرض 70 فرض کے برابر ہے، اس کا ایک نفل غیر رمضان کے فرض کے برابر ہے، اس میں افطاری کرانے پر اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اس میں افطاری کرانے پر اللہ حوض کوثر کا پانی دیتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیبات دی ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا رمضان مبارک میں دن کے روزے کا اہتمام کریں، رات 20 تراویح کا اہتمام کریں، تراویح میں قرآن کریم سننے کا اہتمام کریں، حفاظ سنانے کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، ذکر کی کثرت کریں، استغفار کریں، اپنے کاموں کو کم کر لیں، باہر کے ماحول سے خود کو بچائیں، اپنے آپ سے رخ پہ لگائیں۔ یہ رمضان شاید زندگی کا آخری رمضان ہو، نہ معلوم دوبارہ رمضان ملے یا نہ ملے۔ غم خاری کریں، محبت کا اظہار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو میں نے استقبال رمضان کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر کے اسی کا ترجمہ مختصر تشریح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔